یاسر خان۔ ناظرین، پچھلے 2 سے 3 گھنٹے میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے اعلانات، بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اعلانات اب سے چند گھنٹے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد اور بات چیت نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع کی گئی، جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ ہی خود کو وزیر اعظم کے امیدوار سمجھتے ہیں، لیکن حکومت بنانے کے لیے سیاسی بحران اور الیکشن کے بعد جو ایک کیوس کریٹ ہوا ہے، اس میں نون لیگ کے امیدوار کو، جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا، اس کو ووٹ دیں گے اور اس کی حمایت کریں گے۔ اور اس تمام صورتحال پر بڑے اعلانات پر جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ایڈیٹر ساؤتھ ٹوڈے جمشید رضوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمشید صاحب، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بڑے اعلانات اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے بھی علیحدہ کر لیا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ وفاقی کابینہ میں کوئی وزارت نہیں لیں گے، لیکن ساتھ ہی وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو بھی سپورٹ کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے اور اس میں کیا صورتحال ہوگی حکومت سازی کی؟ دیکھیے، آپ نے کیونکہ ابھی بات کر رہے ہیں، مجھ سے سوال جو آخری کیا ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، ایسی حکومت جو مسلم لیگ نواز کی ہے، کیونکہ اسمبلی میں اس کو اکثریت حاصل ہے، اور لیکن وہ اس کو ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور جو الیکشن میں عوام نے فیصلہ کیا ہے اور ملک کو ایک نئے بحران سے بچانے کے لیے وہ حکومت سازی میں مدد دیں گے وزیر اعظم کے انتخاب میں مسلم لیگ نواز کو، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں، جس انداز میں بلاول بھٹو زرداری نے کمپین کی اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد نہیں بنتا تھا کہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری اس کابینہ میں خود شامل ہوں گے یا ان کی پارٹی کے لوگ شامل ہوں گے، لگ نہیں رہا تھا، اس وقت تک نہیں لگا۔ اس لیے اس پالیسی کو دیکھیں جس کو ووٹ کو بھی انہوں نے سامنے مد نظر رکھا ہے، لوگوں کے مزاج کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں، اسٹریٹجی ہے، وہ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان میں اس وقت جو عدم استحکام کی صورتحال ہے اور ایک بحران کی طرف جا سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی حکومت کی تشکیل میں کسی بھی پارٹی کی مدد نہ کرے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ان انتخابات، اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے وجود میں آنا اور قومی اسمبلی کا وجود میں آنا، اس کے نتیجے میں نیا لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا، اور ان سارے پروسیس کے لیے جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے تو بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نواز کا اس وقت ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن صرف حکومت بنانے کی حد تک، لیکن حکومت میں شامل ہونے تک نہیں۔ اور یہ ان کا جو سٹانس ہے یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن کی طرف حالات نہ جائیں۔ پہلے ہی ایک قوم ڈیوائیڈ ہے، پہلے ہی ایک بڑا خرچہ اس پہ ہوا ہے، اور پہلے ہی آپ کو پتہ ہے جو اعتراضات ہو رہے ہیں، تو اس پہ ایک ملک کو ایک نئے سیاسی بحران سے بچانے کے لیے انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ویٹ کر رہی تھی کہ شاید پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے وہ الیکشن کے بعد اب نتائج کی روشنی میں اپنی حکومت کی تشکیل کے لیے ہم سے رابطہ کرے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تشکیل کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس لگ یہ رہا ہے کہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر پیپلز پارٹی خود الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نہیں سمجھتا، ہماری پارٹی کو وفاقی سطح پر حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ملا، اس لیے جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ ان کے ساتھ ان کی مدد نہیں لینا چاہتا،
اور جو اس کے بعد جو پارٹی ہے اس کے ساتھ میرا خیال ہے شامل نہیں ہونا چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں، لیکن ان کو حکومت بنانے میں مدد دینا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان میں ان الیکشن کے نتائج کے بعد جو اس وقت مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی دو پارٹیاں مل کر ہی حکومت بنا سکتے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا مسلم نواز اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی نہیں، تو اس لیے پیپلز پارٹی نے جو اپنا پلڑا ہے وہ ڈالا ہے، اس میں اپنا وزن جو ہے مسلم نواز کے پلڑے میں ڈالا ہے۔ تو مسلم نواز کی اب میرا خیال ہے کہ مرحلہ مسلم نواز کا ہے کہ وہ اس سارے اس کو کس انداز میں ویلکم کرتی ہے، لیکن اس کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کم از کم حکومت بنانے کے لیے ان کی مدد کر دی ہے، اور اب ایک مرحلہ ہے اگلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے حاصل کیا کرتی ہے۔ لیکن ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں ویسے اس میڈیا کانفرنس میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری ملک کے صدر بنے، یہ ان کی خواہش ہے، ایک بیٹے کی خواہش ہے کہ ان کے والد ایک دفعہ پھر صدر بنے۔ تو پتہ نہیں اس حمایت کی روشنی میں حکومت کے حوالے سے ان کو حکومت میں صدر کا عہدہ ملتا ہے یا نہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے، لیکن ایک خواہش کا اظہار ضرور کیا ہے کہ آصف علی زرداری ملک کے صدر خواہش کا اظہار کیا۔ جمشید صاحب، بلاول بھٹو نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو نتائج ہیں ان کو احتجاج کے ساتھ ہم قبول کریں گے، اور 18 ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی اس میں نون لیگ سے جو ہمارے رہنماؤں کو شکایتیں رہیں وہ بھی اپنی جگہ رہیں گی، اور ان شکایتوں کو بھی ہم نون لیگ کے سامنے رکھیں گے، احتجاج کے ساتھ قبول کریں گے نتائج کو۔ کیا اب تمام جو شکایتیں یا جو مطالبات پورے نہیں ہوئے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے دور میں، اب نون لیگ سے وہ منوائے جائیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو پھر کیا سینٹ میں اپنی خواہشات اور مطالبات پورے ہوں گے؟ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ساتھ چلیں گی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی مرحلے بہت سے باقی ہیں، ابھی تو ایک جسٹ پہلا جیسچر ہے جو دیا گیا ہے، اور ایک نسبتاً اطمینان۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سپیس دے گی کہ اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے پر، اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پر اور صدر کے عہدے پر اپنا امیدوار نامزد کرے گی اور امیدوار کھڑے کرے گی، اور پھر وہ بار کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آصف زرداری ملک جو جل رہا ہے اس میں جو بجھانے کی جو آگ صلاحیت ہے وہ صرف آصف علی زرداری میں ہے، تو وہ آصف علی زرداری صدر بنے۔ تو یہ اب مسلم لیگ نواز اس پر کیا کہتی ہے، اس کے پاس سوائے اس کے کہ چارہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت بنانے میں اگر اس کی حکومت بن رہی ہے تو مدد مسلم لیگ نواز کی ہے تو ایک ہی پارٹی نے کی ہے وہ فی الحال، اور جو کر سکتی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک بار پھر مدد کر رہی ہے، ایک بار پھر مدد کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو عہدے ہیں آئینی عہدے ہیں، دیکھیں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایک دفعہ پھر کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اب بھی اس نے کوئی حکومتی عہدوں کی بجائے آئینی عہدوں کی بات کیا، حکومتی عہدوں کی بات نہیں کر رہی۔ تو پاکستان میں آئین 1973 کا بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمین رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے، تو اب بھی اگر دیکھیں جو بات آخر میں 2024 میں بھی اب بھی آئینی عہدوں کی لڑائی میں جانا چاہتی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی جانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصہ تو ہے۔ جی، ایک طرف پیپلز پارٹی کا فیصلہ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا، اور جو ان کی خواہش ہے اپنے والد آصف علی زرداری کے حوالے سے وہ ہے، دوسری جانب اس پریس کانفرنس سے تھوڑا سا پہلے پی ٹی آئی نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہے انہوں نے جیل سے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے، نہ کوئی بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن، ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، جبکہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد قائم ہوگا پی ٹی آئی کا۔ جمشید صاحب، اب پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں یا حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کی تعداد ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جمع ہونے سے کیا ہو جائے گی، اور وفاق اور پنجاب میں کیا اثر پڑے گا حکومت سازی پر ان کا، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کیا کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہر جگہ پر حکومت بڑی واضح ہے، جی ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً اس خواہش کا اظہار کرے گی کہ بلوچستان میں اس کی حکومت ہو، لیکن اس کا دار و مدار مولانا فضل الرحمان صاحب کے
JUI کے اس پر ہے، کیونکہ وہ فی الحال ناراض ہیں مسلم لیگ نواز سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی، کہ ان کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کیا گیا، حالانکہ وکٹم تو شاید ساری جماعتیں ہی ہیں ان حالات کی، اور اس عوام نے جو رائے دی ہے اس پہ تو، لیکن وہ ناراض ہیں، تو وہ ناراضگی کم از کم ان کی ناراضگی میرا اپنے اندازے کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی بلوچستان میں حکومت لینے سے کم پہ نہیں ختم ہوگی، میرا اپنا ذاتی رائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے اس کے لیے زرداری صاحب پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہو، اور پھر جا کر وہ اتنی اب عددی اکثریت، سادہ اکثریت دیکھیں نا تو آج جو عمران خان صاحب کی طرف بہاف پر ان کے پارٹی کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن نے جو اعلانات کیے ان میں انہوں نے 3 پارٹیوں کو خود ہی اپنے آپ سے الگ کیا، آئسولیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے بات نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کو انہوں نے خود کہا کہ جی ایک طرف دھکیلا کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، اور انہوں نے نسبتاً جن پارٹیوں کے ساتھ الائنس کیا وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کیا تاکہ کراچی میں MQM اور پیپلز پارٹی کو، اگر اب کوئی ان کی تیسری بڑی پار ہے وہاں پہ جو اسٹریٹ پار ہے تو وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، تو انہوں نے اس کو آگے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے صرف جماعت اسلامی کو جو KPK میں کچھ چند سیٹیں ملی ہیں، اتنی بڑی اکثریت ہے کہ وہاں اتحادی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکیلی حکومت بنا سکتی ہے، لیکن ان کو ساتھ رکھا ہے۔ مجلس وعدۃ المسلمین کا ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی میں شاید کوئی ممبر نہیں ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں شاید ایک ممبر ہے اور چیزیں، تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس پوائنٹ کے سامنے رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ صرف ان کو ایک جو پارٹی کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ایک مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ایک اور قانونی اور آئینی جنگ ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ کیا الیکشن ایکٹ کے تحت جو مجلس وحدت المسلمین کو مخصوص نشستوں پر انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا نئی فہرست مرتب ہوگی یا نہیں ہوگی، اگرچہ ان کے پاس بتایا یہ جاتا ہے کہ سیٹس نامینیشن پیپرز فائل نہیں ہوئے تھے اور چیزیں نہیں ہوئی، تو اس لیے شاید اب ان کے پاس آئینی طور پہ یہ راستہ نہ ہو کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کہ وہ نئے نامینیشن پیپرز مخصوص نشستوں والے جمع کروا سکیں، تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو سیٹیں تو کم ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسٹرانگ اپوزیشن کرنی ہے اور ابھی شروع کر دی گئی ہے PTI کی طرف سے، تو اس کے لیے انہوں نے جن کے پاس چیٹ فورس ہے، مجلس وحدت المسلمین کو پارلیمنٹ کے اندر ایک جو سپورٹ چاہیے تھی وہ مل گئی، لے لی عمران خان نے، اور KPK کے اندر اور اس کے اندر سندھ، خاص طور پہ اربن سندھ میں اس کے اندر بھی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو ہے مجلس وحدت المسلمین کے کارکن اور جماعت اسلامی کے کارکن اکٹھے ہوں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہبی جو اختلافات اور نقطہ نظر ہے، کمال یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین ایک پیج پر ہوں گے۔ دیکھیں یہ کمال ہے، اور یہ کمال عمران خان نے کیا کہ وہ دونوں کے ساتھ اتحاد رہے گا اور 2 مختلف جگہوں پر۔ جمشید صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا؟ PTI نے آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے اتنی جو ہیں سیٹیں لے لی ہیں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مخصوص نشستیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس بارے میں بھی مختلف باتیں چل رہی ہیں، مختلف آراء، متضاد آراء چل رہی ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو اب اسمبلی میں اس اعلان کے بعد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مجلس وحدت المسلمین ہوگی، اور ان کی ظاہر اب پارلیمانی لیڈر بھی مجلس وحدت المسلمین کا کہلائے گا، PTI کا نہیں کہلائے گا۔ اب ہمارے میڈیا کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ ہم جو اپوزیشن لیڈر ہوگا مجلس وحدت المسلمین کا مینشن کریں گے یا PTI کا مینشن کریں گے، پارلیمانی لیڈر مجلس وحدت المسلمین کا ہوگا یا PTI کا ہوگا۔ تو اور میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کہ PTI کے وہ لوگ جنہوں نے PTI کے ساتھ رہنے کا ایک حلف دیا ہے، حلف نامہ دیا ہے، کافی سارے لوگوں نے نہیں بھی دیا، ویسے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پر ویسے اعتبار کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ ہم سے کہیں ہمارے پاس اس سے اب اعتباری نہ کریں، ہم مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں تو اسے اب بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس شاید مجلس وحدت المسلمین کے بعد کے فیصلے کے بعد اگر جو ایموشنل وہ مذہبی نقطہ نظر رکھنے والا ووٹر جو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں ہوتا ہے، دائرے کو انورٹڈ کاماز میں لکھ لیں، اپنے اپنے فقہ کے حساب سے سوچتا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے، ان میں سے جو ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ لائنر ہے جو ووٹر ہے PTI کا، اس کے علاوہ جو اس طرح کا ووٹر، اس کا شاید جو ہوگا عمران خان کے اس فیصلے سے وہ تھوڑا سا ہلے گا ضرور، یہ میری اسی طریقے سے PTI کے ارکان اسمبلی آزاد جو ہیں
ان میں سے بھی کچھ شاید اس فیصلے پر اور ان چیزوں پر شاید والی بات ہے کہ کوئی اعتراض ان کے ہوں، تحفظات ہوں، اور وہ بھی شاید اپنی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں. یہ میرا ایک اندازہ ہے اور چیزیں ہیں. تو مائلج عمران خان نے پی ٹی آئی کے حوالے سے مجلس وزراء المسلمین کا شولڈر استعمال کیا ہے، کندھا استعمال کیا ود ان دا پارلیمنٹ، تاکہ اپوزیشن لیڈر کم از کم ان کا ضرور بن سکے. اچھا جمشید صاحب، ایک اور خبر آئی ہے ہمارے پاس، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اسمبلی کی مزید 2 نشستیں ہار گئی ہے، جس کے بعد آئندہ اسمبلی میں ان کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے. اب کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کے میرا اتحاد خیال ہے کا؟ اس کو میں نے ایک بات کی ہے، میٹر ہی نہیں کرتا اچھا. کہ جماعت اسلامی اور کہ کوئی بھی عددی اکثریت اس کو حکومت بنانے میں مدد دے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے، اس کی حکومت آرام سے بنتی ہے سندھ میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کے پی کے میں کوئی حکومت میں شامل ہو یا نہ ہو، کہ آرام سے پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کو ضرورت تھی کچھ لوگوں کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی کے قائد نے کہا کہ نہیں، ہمیں کسی کا مدد نہیں چاہیے، ہم نے ان کے ساتھ الائنس نہیں کرنا، تو 10 سیٹیں جو ایم پی اے کی اس وقت تک ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس اس اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی نے وہ بھی نہیں لی. تو مسلم لیگ نواز ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس میں رہے گی. اب اس نے جتنے آزاد ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو اس کو بھی ایک اکثریت حاصل ہو گئی ہے، عددی اکثریت، کم از کم واحد اکثریتی پارٹی کے طور پہ. تو اس کو بھی وہ اب اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ اتحادی جماعت، خاص کر مسلم لیگ نواز کوشش کرے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھے، لیکن اس کو شاید اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. بلوچستان میں البتہ میں نے آپ کو پھر کہا، پہلے بھی کہا، کہ مخلوط حکومت کے لیے پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو اور جے یو آئی کو ہاتھ ملانا پڑے گا. کم از کم 2 جماعتوں کو ضرور ہاتھ ملانا پڑے گا. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بات ہوگی، اس میں کسی نہ کسی پھر 2 فریق کو مل کر ایک حکومت بنانی پڑے گی. وہ مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی مل کے بناتی ہے، یا آصف علی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کے بناتی ہیں. وہاں ایک اتحادی حکومت اس طرح ہو جائے گی. اس لیے آپ جو بات کریں کہ جے یو آئی جماعت اسلامی کے 2 لوگوں کی جو رکنیت ہے، وہ نشستیں ہار گئے ہیں، وہ ری کاؤنٹنگ میں ہار گئے ہیں، تو وہ یہی ہے. لیکن میں نے پھر کہا، یہ اپوزیشن شروع ہے الیکشن کی رات رزلٹ سے. عمران خان اور پی ٹی آئی کو پتہ تھا کہ انہوں نے حکومت میں نہیں آنا. ان کی ایک چانس لے رہے تھے کہ شاید 2/3 اکثریت مل جائے یا سادہ اکثریت مل جائے، لیکن وہ ابھی ان کو نہیں مل سکی. اس کے بعد سوائے اپوزیشن میں جانے کے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاپولر سٹانس حکومت بنانے کا نہیں ہے، اپوزیشن میں رہنے کا ہے، اور جلدی یہ اسمبلی کو دیر یا بدیر جانا پڑے گا، جلدی یا بدیر جانا پڑے گا نئے الیکشن کی طرف. اگر کوئی بڑا وہ ہوتا ہے تو بڑی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی، حکومت کوئی بڑا چیز، کرائسس بھی ہوگا. تو اس لیے اس کی تیاری کریں، وہ نئے اسمبلی، نئے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں ابھی سے. اور اس لیے وہ عوامی سپورٹ جو اس الیکشن رزلٹ کے حوالے سے ہے، جماعت اسلامی ہے، جی ڈی اے ہے، جو ہے وہ اپوزیشن کی لائن اپ ہو رہی ہیں. عمران خان نے بھی آج میسج دیا ہے کہ آپ باقی ان 3 جماعتوں کے علاوہ باقی جماعتوں سے بات کریں، چاہے وہ تھوڑی تھوڑی ہیں، تاکہ ایک رائے عامہ کو شروع سے ہی منظم کر کے اس حکومت پہ ایک پریشر ڈالا جا سکے. الیکشن کا مائنڈ سیٹ کیا ابھی سے بن گیا؟ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ جو مسائل ہم نے دیکھے الیکٹورل پروسیس میں، اور جو قانونی پیچیدگیاں اور آئینی معاملات ہم نے دیکھے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہماری بھی دعوت ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور یہ جو اصلاحات ہیں ان کو بہتر کریں، تاکہ اگلے جو الیکشن ہو اس میں یہ معاملات یہ مشکلات یا یہ مسائل سامنے نہ آئیں. تو کیا اب سے تمام نے ووٹ بنا لیا ہے کہ اب دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ ابھی تو الیکشن ہوئے 5 دن ہوئے. نہیں، میرا خیال ہے کہ عددی اکثریت میں جو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے اس دفعہ جو رائے دی ہے، سپلٹ رائے دی ہے، اس رائے کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس سپلٹ رائے کو، تو اس کو پتہ ہے کہ واضح ہے کہ ایک حکومت کے پاس ایک پارٹی کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس بڑا مینڈیٹ آیا ہے ان تمام تر مسائل کے باوجود، تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. بڑا مینڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو بھی اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا کہ حکومت اکیلے بنا سکے. جس کے ساتھ مل کے بنا سکتی تھی اسے بنانا نہیں چاہیے. ظاہر ہے اس سے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت وہ چاہ بھی نہیں رہے تھے. اب عمران خان 2/3 اکثریت سے کم پر کوئی حکومت مانیں گے ہی نہیں، یہ لکھ لیں. وہ اب اگلے اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت چلانے میں اگر بڑا کوئی بلنڈر، پولیٹیکل بلنڈر الائنس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی
اور MQM تینوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک لمبی حکومت چلا سکتے ہیں. دیکھیں سوائے KPK کے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 3 حکومتیں ان کے پاس ہوں گی. فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. سو اس کو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے پاس جو عددی اکثریت کمزور ہے اسمبلی کے اندر PTI کے پاس، انہوں نے اپنے اس کمی کو پبلک اسٹریٹ میں کور کرنے کے لیے انہوں نے تمام باقی جماعتیں جو الیکشن ہاری ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اور ان الیکشن جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا. ان کو بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوگا، انہیں بھی ایک اپوزیشن میں PTI میں تھوڑی سی سپیس مل گئی ہے. اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پالیٹکس کرنے کا ان کو ایک کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے دائرے میں وہ داخل ہو رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ PTI کبھی بھی جب بھی اقتدار میں آئے گی تو وہ ان جماعتوں کے ساتھ الائنس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کو اپوزیشن میں ان تمام ایک جماعت کا جس کا ایک بندہ بھی اسمبلی میں ہے یہ اسمبلی کے باہر ہے ان کو وہ چاہیے. تو اس لیے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی شکل انہوں نے بنانا ابھی سے شروع کر دی. اچھا جمشید صاحب، لاسٹ کویشچن لوں گا. بات بلاول بھٹو نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم حمایت ضرور کریں گے حکومت کی لیکن وزارتیں نہیں لیں گے. اب وزارتیں کس کی؟ کیا نون لیگ لے گی تمام وزارتیں؟ اور کیا سارا پریشر معیشت کا، سیاسی معاملات کا اور تمام گورننس کا اور انتظامی معاملات کا پریشر صرف نون لیگ پر ہوگا؟ پیپلز پارٹی بالکل سائیڈ پر رہے گی، صرف حمایت جاری رکھے گی اور اپنے آئینی عہدوں پر قائم رہے گی اور سائیڈ پہ رہ کے عوامی رد عمل سے بچ جائے گی؟ کیا اس طرح کی صورتحال ہوگی ایک بار پھر؟ اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے کہ نسبتاً پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ نسبتاً پاپولر کیا چیز ہوتی کہ وہ نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ نہ کرتے، اس کو حکومت بھی نہ بنانے دیتے. ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جذباتی ہوئے بغیر. اگر ہم بھی میڈیا پہ بیٹھ کے اور ایک جس میں ہم لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم صحیح بات نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس کے بحران سے، نئے الیکشن سے روکنے کے لیے، نئی حکومت کی تشکیل کے لیے جو نہیں ہو سکتی، میں لڑنا نہیں چاہتا لیکن میری وجہ سے اگر کوئی بن سکتا ہے اور جس کی وجہ سے اسمبلی وجود میں آ سکتی ہے تو اب پارلیمنٹ وجود اس کا قائم رہ سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے صدر کا انتخاب ہونا ہے اور چیزیں بھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی یہ جمہوری ذمہ داری پوری کرے اور ایک قومی ذمہ داری پوری کرے. تو میرا خیال ہے کہ ووٹ سے زیادہ ایک ان پاپولر فیصلہ ہی صحیح، لیکن انہوں نے ایک ریاست اور حکومت دونوں کے لیے ایک مدد کندھا دیا ہے انہوں نے اپنا، اور اسے سپورٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر 2-3 مہینے 2-3 سال اگر مسلم لیگ نواز نے ایک حکومت میں کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوئی اور اگر کہیں پہ لگے کہ یہ الائنس میں یہ حکومت میں شامل ہو سکتی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں خاص طور پہ اکانومی اور پبلک امیج، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سٹیج پر گورنمنٹ میں شامل ہو جائے. یا ایک اور آپشن بھی ہے کہ وہ جو 3 اور 2 سال کا جو فارمولہ چل رہا ہے نا، 3 سال اور 2 سال کا، تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ 3 سال آپ کے پاس ہیں، آپ وہ کریں. دوسرے میں 2 سال بعد جب ایک اپوزیشن کا بازار گرم ہوگا، چیزیں ہوں گی، تو ہم آپ اگر کوئی اپوزیشن کا تو ہم حکومت میں آئیں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پالیسی بن رہی ہے ممکنہ طور پہ کہ ابھی پوری سپورٹ حکومت بنانے میں اس حکومت کو دیں گے، مسلم لیگ نواز کو، اور بعد میں جب اپوزیشن بہت زیادہ پریشر ڈالے گی خاص طور پہ تحریک انصاف، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری بھی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جب حکومت کی تشکیل کا مرحلہ آئے گا، بدلنے کا مرحلہ آئے گا، تو شاید مسلم لیگ نواز بھی وہی کچھ کرے جو اب پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے لیے کر رہی ہے. بہت شکریہ جمشید رضوانی صاحب. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، ہم PTI اور پیپلز پارٹی کے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی کابینہ میں کوئی بھی وزارت نہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ PTI کی جانب سے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کا اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا میں PTI نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ حکومت بنانے کے یا وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ آصف علی زرداری ان کے والد ایک بار پھر صدر بنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کا مکمل ان کو سپورٹ کریں گے، حکومت کی حمایت کریں گے، لیکن کوئی وزارت نہیں لیں گے. جبکہ صدر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. اور اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے، آپ کو مزید اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے.